دیر نہیں لگی مجھے آیت کے انتخاب میں، اس لیے کہ قرآن اللہ کے بیان کو کہتے ہیں، اور جب اللہ کا بیان تفسیر کیا جائے تو اسے بیان حسین کہتے ہیں۔ اور مجلس برسی ہے، ایک صلوات دیا کریں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ سفیر اعضا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ مربج نوحانی، مشفق ماتمداری، بسم اللہ۔ یعنی جناب ندیم سرور، بسم اللہ۔ ان کے فرزندان بسم اللہ۔ علی شناور، ماشاءاللہ علی جی، ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے۔ اس خانوادے کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان سے آپ کا جتنا پیار ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ سورہ مبارکہ مریم، آیت نمبر 50۔ بسم اللہ۔ ارشاد حضرت عالیہ، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے قرار دیا ہے انہی کے لیے۔ واہ واہ واہ۔ میں جب تک آیت کا خود لطف نہیں دوں گا لطف منتقل نہیں ہوگا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے قرار دیا ہے، اس ہم کی طاقت کا میرے محترم سامعین کو اندازہ ہے، اور ہم نے قرار دیا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جو گفتگو کا آغاز ہی میں سے کرے اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعلک للناس امام، میں اے ابراہیم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ یہ لب و لہجہ دیکھیے، اس میں اور ہم میں طاقت مختلف ہے، بسم اللہ بسم اللہ۔ مگر دونوں میں ایک پیغام مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی میں دم ہے تو اس ہم اور میں کی طاقت کا مقابلہ کریں۔ چیلنج ہے، تحدی ہے، روب ہے، جلال ہے، بسم اللہ بسم اللہ۔ قدرت کا اظہار ہے، قدرت کا اظہار ہے۔ اب بات کس کی ہو رہی ہے؟ بات جو ہم کہہ رہا ہے اس کی ہو رہی ہے، بات اس کی ہو رہی ہے جو میں کہہ رہا ہے، اور میں سے اور ہم سے آغاز کلام ہے۔ مثلا سورہ مبارکہ ملک کی پہلی چند آیات، بسم اللہ۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ بھائی میں اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ بسم اللہ۔ اردو کے محاوروں میں ایک محاورہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ
نہیں سوچا، فوراً 5 انگلیاں، اس میں 14 قورمے، یہ کوئی حادثتاً ہاتھ نہیں بنے، یہ حادثتاً ہاتھ نہیں بنے ہمارے، یہ بنانے والے نے منصوبتاً بنائے۔ اور حادثے میں اور منصوبے میں ایک فرق یہ ہے، توجہ، حادثے میں اور منصوبے میں فرق یہ ہے کہ جہاں نظم پایا جائے وہاں منصوبہ ہے، اور جہاں بے ہنگمی پائی جائے وہاں حادثہ ہے۔ اب خود ہی طے کر لو میرے بچوں، یہ کائنات حادثہ ہے یا منصوبہ؟ اگر یہ کائنات منصوبہ ہے تو اس میں نظم ہو، اور اگر یہاں نظم ہے تو مانو کہ منصوبہ ہے۔ تم سے 2 گلیاں بغیر کونسلر کے نہیں چلتی، کائنات بغیر اللہ کے چلتی۔ تبارک الذی بیدہ الملک ایک بہت بڑے انسان کی مجلس سے برسی ہے، اور ان کے انسان ہونے کی میں بچوں اور جوانوں کو میری خوش قسمتی ہے، اور سرور بھائی کے دیدار کے لیے لوگ آئے ہیں، اکثریت جوانوں کی ہے، اور اگر کچھ خضاب زدہ اور صرف سفید بالوں والی شخصیات تشریف فرما ہے تو وہ بھی محبت علی میں جوان ہے۔ جنت میں جوان ہی داخل ہے، تو ہماری دنیا کی جنت کو عزاداری کہا جائے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ تو جب یہ ہم ہاتھ سوچتے ہیں نا تو اس میں 5 انگلیاں، اور 5 انگلیوں میں 14 قورمے، جو 14 قورمے بنا سکتا تھا وہ 16 بھی 13 بھی بنا سکتا تھا۔ اگر اللہ تو رازوں میں بات کرتا ہے، اسرار اور رموز میں بات کرتا ہے، وہ تو توجہ دلانا چاہتا ہے، سونے نہیں دینا چاہتا، قوم سو جائے، وہ جگائے رکھنا چاہتا ہے، جاگے رکھنا چاہتا ہے۔ تو جب کبھی اچھا بہت سے لوگوں کو ماننے کی عادت نہیں ہے، مگر اللہ کو منوانے کی سنت ہے، اس کا طریقہ منوانا وہ خوب جانتا ہے۔ جو وسیلے کو نہیں مانتے نا وہ ہاتھ اٹھا کے ضرور دعا، آج نہیں کل غور تو کریں گے کہ 5 اور 14 کا بڑا وہ کہہ رہا تھا۔ یہ ایک میں نے عامیانہ بات کر دی، ایک عامیانہ بات کر دی، اور مجھے عامیانہ بات بھی کرنی ہے کیونکہ مجھے جو سن رہے ہیں وہ تنقیدی نگاہ سے بھی سن رہے ہیں، اور جتنا پیار میرے ساتھ ہے شاید ہی کسی کے ساتھ ہے۔ وہ ایک کہتا ہے کہ جی صبح کھانے وال جاتا ہے شام ہے، میں اسے اور اس کے قبیلے کے لوگوں کو ایک جملہ کہتے ہیں، میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں، میں زمین میں گاڑ کے جاتا ہوں۔ بہت دیر نہیں بچھانا مجھے اپنے عزیزوں کو۔ اچھا ابھی ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ کا ہاتھ بھائی، کیا بات، یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ
ید اللہ بیدہ الملک، ہاتھ پنجہ مانا، کلائی اس کو جوڑنے کے لیے ماننی پڑی، کلائی کو لٹکانے کے لیے کوہنی ماننا پڑی، کوہنی کو ٹکانے کے لیے بازو ماننا پڑی، بازو کو جوڑنے کے لیے باڈی ماننا پڑی، اور بدن کو کھڑا کرنے کے لیے پیر ماننا پڑے۔ ایک ہاتھ کیا مانا، پورا خود تیار ہو۔ ہم سے تو اللہ کا ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں صفحہ قرآن کا پلٹ رہا ہوں، اللہ نے تو اپنے دو ہاتھوں کی بات کی ہے۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ متکبر ہو گیا تھا یا پنجتن میں سے تھا؟ عالین میں سے تھا، یا تکبر کر رہا تھا یا ان میں سے تھا؟ یعنی وہ اور متکبر ایک نہیں ہے، عالین اور ہے، متکبرین اور ہے۔ کسی کا بلند جگہ پر بیٹھنا تکبر کی علامت نہیں ہے۔ اللہ جسے بلند مقام پر بٹھا دے، اللہ کے معاملات ہیں۔ تو یہاں دو ہاتھ، اچھا میرا ایک سیدھا ہاتھ ہے، آپ کا میرا ایک صحیح حال ہے، اور ایک الٹا ہاتھ ہے۔ تو جب اللہ دو ہاتھوں کی بات کر رہا ہے تو اللہ کے الٹے اور سیدھے ہاتھوں کا تصور کوئی کرے گا؟ اللہ کا میرا، اللہ کا الٹا اور سیدھا ہاتھ، یہ تو سوچا نہیں جا سکتا۔ اچھا جب یہ ہاتھ کوہنی کا محتاج، کوہنی بازو کا محتاج، کوہنی بازو کی محتاج اور بازو باڈی کی طرف جو محتاج ہو وہ سمجھ نہیں ہے، جو سمجھ نہیں ہے وہ اللہ ہے۔ وہ جب اللہ نہیں ہے تو پھر یہ ہاتھ کیسے؟ اچھا ابھی ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آیا کہ دو ہاتھوں کی بات ہو گئی، کیسے سمجھیں گے بھائی؟ اچھا آپ اور میرا ایک الٹا ایک سیدھا۔ میرے مولا معصوم امام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، روایت پوری سن کے جانا بھائی، کوئی بیچ میں سے نہیں اٹھے۔ آدھا کلپ بنانے کا جو مزاج ہے اسے ختم کرنا ہوگا۔ آدھے جملوں کے کلپ بنا رہے ہیں دوست ہمارے۔ میرے معصوم امام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، سیدھے ہاتھ سے ٹیک لگائے تھے، ساتویں امام کی بات ہے۔ تو حضرت حشام نے دیکھا کہ ماجرا یہ ہے، سوال اٹھا کہ ہمیں تو حکم ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور امام اور معصوم اور صاحب عصمت ہوتے ہوئے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو جانا تو انہیں کہیں اور تھا، مگر انہوں نے رخ کیا امام صادق کی طرف۔ جب حضرت کی گلی میں گئے تو سامنے سے ابو بصیر آ رہے تھے۔ حشام نے ابو بصیر کو دیکھ کر کہا کہ مولا سے ملاقات درکار ہے، مطلوب ہے، کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ منظر دیکھ کر آ رہا ہوں کہ ان کے فرزند الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو انہوں نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں۔ کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو پہلے تو میرے مولا نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھوں سے مراد وہی ہے جو تم اپنے بارے میں سوچ کر کہتے ہو کہ مکمل طاقت سے کام کرو۔ بھائی میں بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کا سہارا، ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ بالٹی اٹھانا تھا مگر ایک ہاتھ سے نہیں اٹھ رہی تھی، تو ہم نے آواز دے کر کہا بیٹا دونوں ہاتھوں سے۔ یہ دونوں ہاتھوں سے جب بالٹی، پانی کی بھری بالٹی جب دونوں ہاتھوں سے اٹھوائی گئی تو گویا پورے بدن کی طاقت کا استعمال ہوا۔ دونوں ہاتھ مملکت بدنیہ کی طاقت کا اظہار ہے، مملکت الہیہ کی طاقت کے اظہار کو علی کہتے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا، توجہ، میرے مولا نے فرمایا کل الیدین یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے آیت اللہ جوادی عملی تفسیر تسنیم میں لکھتے ہیں، توجہ تھکے تو نہیں ہے، بڑا اچھا امتزاج ہے، ساری قومیں تشریف فرما ہے، میں بہتوں کو جانتا ہوں۔ کون کہتا ہے کہ شیعوں میں اختلاف ہے؟
حریت کے دوست بھی بیٹھے ہوں گے، شیعہ علماء کونسل کے بھی، آئی ایس او کے بھی، جے ایس او کے بھی، ماتمی سنگتوں کے بھی، جی بندے اور چٹیوں والے بھی، کٹھے گلابے والے بھی، یہاں سب بیٹھے نا، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ شیعوں کو لڑوانے کی کوشش کرنے والے ذرا کان کھول کے سنو، ہمارے ارادوں پر اوس پڑ چکی ہے، مستقبل تشیع کا ہے، کل حسینیوں کا ہے، حجاب ہٹنا شروع ہو گئے، حقائق کھلنا شروع ہو گئے، امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، لوگوں کی الجھنیں دور ہو رہی ہیں، اس دروازے پہ بالآخر سب کو آنا ہے۔ مجھے تو یہ منطق ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے اور آخرت میں پہلے نمبر پر۔ کچھ لوگ مجھے کافر کہتے ہیں، کچھ لوگ مجھے کافر کہتے ہیں، مگر میں تو تیرا دیوانہ ہوں۔ اے یا علی، تیرا عشق میرے دل میں سمایا ہے ایسے جیسے قرآن کے اندر پارے ہے، اور یہ بات جب لکھی کریم و سرور آ گئی تو میرے دل کے اندر جڑ گئی ایسے جیسے قرآن کے اندر آیت نعرہ حیدری۔ کی تنگی شام و واجب نماز پڑھتا ہوں، میرا دم میں یہی نماز پڑھتا ہوں، در بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی میں اس میں بیچ کے لعنت نماز پڑھتا ہوں۔ وقت میرے پاس کم ہے اور ان کی عقیدتیں بہت زیادہ ہیں، مجھے ان کا ادب احترام بھی رکھنا ہے، اور جب اس طرح کی مجلس ہو کہ جس میں مہمان کہتے ہوئے تھوڑا تکلف ہو رہا ہے مجھے، آج کی مجلس کے تو سرور بھائی میزبان ہے گویا، تو انہیں ہمیں سننا ہے، آپ کو سب کو سننا ہے۔ بڑا ایک جملہ نہیں کہوں گا تو مجھے بعد میں احساس ہوگا کہ میں کہہ نہیں گیا۔ آیت اللہ جوادی احمدی کہتے ہیں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں اور اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں۔ جملہ بڑا حسین ہے، ایسے سجائے بغیر کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہوتے ہیں۔ واہ تم اپنے گھر کی مجلس میں پڑھنا، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ سب علی علی کہیں گے انشاءاللہ، آج نہیں، سب علی علی کہیں گے۔ مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو گلی کوچے
کل سب علی علی کہیں گے، تو اسی کی جدوجہد ہے، مگر انتہائی حکمت سے، انتہائی دانائی کے ساتھ، انتہائی سمجھداری کے ساتھ، اور ہدف کو مد نظر رکھنا ہے، رستے میں اپنے پتھر نہیں ڈالنے، اور سمجھداروں کے ماننے والے ہیں، سمجھداری کا ثبوت بھی دینا ہے۔ پاکستان میں کسی طرح کی کوئی اس طرح کی بات ہماری طرف سے نہیں ہوگی، اور نہ ہی ہم نے کی ہے۔ انتہائی معاملہ فہمی کے ساتھ آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں گے۔ بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ وجعلنا لهم جاوید بھائی، وجعلنا لهم لسانا صدق علیہ۔ یہ آیت میں نے اس لیے لی کہ ایک صاحب لسان کی مجلس سے ترہیم ہے اور زبان کا شاعر، وجعلنا اور ہم نے قرار دیا ہے، جب وہ کہتا ہے نا ہم نے قرار دیا ہے، تو لب و لہجہ دیکھیے، کسی میں مجال ہے کہ جب وہ کہے کہ ہم نے قرار دیا ہے تو کوئی کہے کہ یہ ہم زبان کاٹ لیں گے؟ یہ زبان وہ ہے ہی نہیں جو گوشت کے لوتھڑے سے بولتی ہو، یہ زبان تو وہ زبان ہے جو خاموش رہے تب بھی بولتی ہے، یہ 24 سال خاموش رہے تو پھر نہج البلاغہ بنتی ہے، یہ بولتا تو کیا ہوتا؟ ابھی تو نہج البلاغہ کا وزن اٹھایا نہیں جاتا۔ وہ وجعلنا لهم، اور ہم نے ان کے لیے، انہی کے لیے کیا ہے، لسانہ صدق، سچ کی زبان، سچ کی زبان، علیہ، اور زبان وہ ہوگی کہ جو ہمیشہ چڑھ کر بولے، اس زبان کا نام علی ہے۔ یہ بچہ کہتا ہے مولا علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ تم قرآن پڑھو گے تو تمہیں ہر جگہ علی ملے گا، کون سی جگہ ہے جہاں علی نہیں ہے؟ اور ہم نے ان کے لیے قرار دیا سچ کی زبان، جو ہمیشہ چڑھ کر بولے گی، سچی زبان جو علی زبان ہے۔ عزیزان گرامی، ترجمہ بہت دیر میں نے لگا دی ترجمہ کرنے میں، تفسیر کے دو پہلوؤں کی طرف توجہ چاہوں گا۔ مراحل تکامل، ایک مفکر، ایک شاعر، ایک ادیب کی مجلس سے ترہیم ہے اور شخصیات تشریف فرمائے۔ مراحل تکامل، پہلے تو طے کریں میرے کم سن ساتھی کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم تکامل چاہتے ہیں۔ انسان 4 طرح کے ہیں، کچھ انسان نما ہیں جو انسان جیسے نظر آتے ہیں، انسان کی طرح ہے مگر انسان نہیں۔ میری یہ مثال پرانی ہے، تکراری اگر ہو تو مجھے معاف کریں، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کاشتکار ایک لکڑی پر قمیص چڑھا کر اسے کھیت میں گاڑ دیتا ہے تاکہ جانور سمجھیں کہ انسان کھڑا ہے، جبکہ وہ انسان نہیں ہوتا۔ جانور سمجھ رہے ہیں کہ انسان ہے، دور دور رہتے ہیں، ڈرے ڈرے رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو چلتے پھرتے تو انسانوں کی طرح ہیں، بولتے بات کرتے انسانوں کی طرح ہیں، خرید و فروخت بازاروں میں بھی ان کے انسانوں کی طرح ہیں، مگر وہ انسان نما ہے۔ اچھا میں زیادہ کہوں گا تو اسے شاید تبرہ میں شمار کر دیا جائے، تو میں مولا علی کا فرمان سنا دیتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے، چلتے پھرتے جنازے۔ جس کا ضمیر مر چکا ہو وہ مردہ چلتا پھرتا ایک جنازہ ہے، جس کا احساس مر جائے وہ ایک چلتی پھرتی ایک میت ہے۔ انسان نما ہو،
انسان جب انسان نمائی سے، اچھا یہ لفظ میں نے کہہ دیا تو اس سے لطف لینا چاہ رہا ہوں. انسان نمائی، نماز نمائی، حج نمائی، تھوڑا سا کان بند کر کے سنیے گا، ماتم نمائی. سنا تو نہیں کسی نے؟ یہ جو نمائش ہے نا، نمائی دکھاوے والا کام، یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے. حسین لینا چاہتے ہیں، ہم کسی اور کو دے کے آ جاتے ہیں. ادھر سیدہ لینا چاہتی ہیں، ہم رستے میں کسی کو دے کے آ جاتے ہیں. نمائی، اچھا ہر ایک کا ضمیر، ہر ایک کا من، ہر ایک کی نیت خود، یہ عمومی فیصلہ نہیں ہوگا اس میں. یہ قومی پالیسی نہیں ہے، یہ فرد کا علیحدہ مسئلہ ہے. ممکن ہے کہ ہم جب مجمع میں بیٹھے ہوں تو میرے برابر والا اللہ کا ولی ہو اور میں بس ایسا ہی ہوں. ممکن ہے میرے پیچھے بیٹھنے والا کوئی اللہ کا ولی ہو. اسی لیے خبردار جب مجلس میں آئے تو کسی کو حقیر نہ جانے، کسی کو حقیر نہ جانے. ویسے بھی پھٹے ہوئے کپڑوں میں اگر کوئی ہو تو اسے دھکا نہیں کیجیے گا. اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہے. اللہ نے مجھے بھی الحمدللہ سواری دی ہے. اور بات ہے کہ 2 سال بعد قسطیں مکمل ہوئی ہیں اور الحمدللہ آپ کے پاس بھی سواریاں ہوں گی. مگر دونوں بغلوں میں خبر فرق مجھے نہیں لیے جا سکتے کہ میں بڑی گاڑی میں بھی بیٹھوں، اونچے مکان میں بھی رہوں اور اللہ کا ولی بننے کی خواہش بھی کروں. اللہ کا ولی بننا ہے تو پھر مادی دنیا سے ہاتھ اٹھانا ہوگا. دنیاوی نعمتیں روحانی نعمتوں کے ساتھ نہیں چلتی. ایک مادی نعمت آتی ہے تو 4 روحانی نعمتیں نفست ہو جاتی ہیں. تو ہر ایک کے نیت کا مسئلہ رہتا ہے. تو یہ جو نمائی والا مسئلہ ہے اس سے میں گزر جاؤں تاکہ یہ وادی ویسے وادی جلانے والی وادی ہے. تو اس سے پہلے کہ میرا کچھ جلے، کسی کا دماغ نہ جلے، میں بس یہاں سے گزر رہا ہوں کہ ایک ہے انسان نما، اور جب یہ انسان نمائی سے نکلتا ہے تو پھر انسان والی منزل پر آتا ہے. اور جو انسان، دیکھیں بہت بڑے آدمی کی مجلس ہے تو آپ برداشت کریں مجھے، میں جو باتیں کر رہا ہوں میں ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے. جب انسان ہونے کے دائرے میں آئے گا تو کیسے طے کریں، میں اس بچے سے جوان سے پوچھ رہا ہوں کیسے طے کریں، ہم کیسے طے کریں کہ ہم انسان بھی ہیں یا نہیں. بات اگر کسی اور کا قول سنایا ہوتا تو آپ میری بات کو رد کر دیتے. میں علی کا قول سنا کے بات کرتا ہوں. میری مجلس کا بیس اللہ کا کلام ہے یا علی کا وہاں بیان ہے. تو کیسے طے کریں کہ ہم انسان ہیں؟ کم سے کم فارمولہ انسان ہونے کا یہ ہے کہ کیا میرا ضمیر زندہ ہے، کیا میرا نفس ملامت کرتا ہے، غلط کاموں پر میرے اندر سے آواز آتی ہے کہ غلط کیا. اگر غلط کاموں پر اندر سے آواز آتی ہے کہ غلط کیا تو سمجھوں میں انسان ہوں. اگر ایسا نہیں ہوتا، بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا تو پھر یہ انسان نما ہے. انسان کی تعریف ہو گئی. اب یہ ہے انسان نمائی اور ایک انسان ہونا. مگر ہم انسان ہونا تو نہیں چاہتے، ہم تو کچھ اور چاہتے ہیں. اس کے بعد کا مرحلہ ہے انسان کامل، اور اس کے بعد کا بھی مرحلہ ہے جس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے، وہ ہے انسان اکمل. انسان کامل، توجہ، انسان کامل اور انسان اکمل. اچھا انسان نما تو آپ نے مجھ سے سن لیا، انسان بھی آپ نے سن لیا. یہ انسان کامل اور انسان اکمل کو میں کیسے روشن کروں گا اپنے بچوں جوانوں پر؟ انسان کامل اور انسان اکمل کے لیے اگر مجھے اجازت دیں تو جملہ صرف یہ کافی رہے گا کہ انسان کامل کو مالک اشکر کہتے ہیں اور انسان اکمل کو علی کہتے ہیں. انسان کامل سلمان فارسی ہے اور انسان اکمل محمد مصطفیٰ ہے. انسان کامل حبیب ابن مطہر ہے اور انسان اکمل حسین ابن علی جن سے بڑا کوئی درجہ ہی نہیں. اب ہماری منزل کیا ہے؟ اکملیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے دروازے پر حاضری، اس کے دروازے پر برابر رہنا، یہ ہماری ہدفیت، مقصدیت ہے اور ہدفیت ہے.
ہمارا اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ ہے کہ کسی طرح حسینی رہے. آپ شاعری کر رہے ہیں تاکہ خود کو اور اپنے چاہنے والوں کو حسینی رکھیں. آپ مجلس پڑھ رہے ہیں تاکہ خود بھی حسینی رہے سامع بھی حسینی رہے. آپ نواخوانی کر رہے ہیں آپ ماتم کر رہے ہیں تاکہ خود بھی حسینی رہے آپ کے ساتھی بھی حسینی رہے. ہماری منزل آخر کو حسین کہا جاتا ہے اور جس نے حسین کو پا لیا اس نے ساری خوبیوں کو پا لیا. تمام تر کمالات کا مجموعہ مولا حسین کی ذات. میں اپنے قبیلے کے لوگوں سے ذرا کہوں گا کہ میرے اوپر ذرا رحم کریں. یہ جملہ ان کی مخالفت میں بعض لوگوں کی مخالفت میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ ہم رونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے اس میں نظر ثانی کریں. ہم رونے کے لیے پیدا ہوئے. بات مکمل کیے بغیر آگے بڑھنا اچھا نہیں ہے. میرے قبیلے کے لوگ اس جملے کے اوپر مذاق بنانا تنقید کرنا ذرا ترک کریں. آج نہیں کل مجھے معلوم ہے کہ اس بیان کے بعد بھی شاید میرے ساتھ کیا ہونا ہے وہ ہو جائے گا اور آج نہیں کل بات روشن ہو جائے گی. بات آج مجھ پہ روشن ہے ان پہ ہو جائے گی. ہم رونے کے لیے پیدا ہوئے. کیا مطلب ہے؟ نماز کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ دل نہ مڑے. روزہ کوئی رکھ ہی نہیں سکتا جب تک دل آمادہ نہ ہو. حج کوئی کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ دل آمادہ نہ ہو. زکوٰۃ کوئی دے ہی نہیں سکتا جب تک کہ دل تیار نہ ہو. کوئی جہاد پر نکلے گا نہیں جب تک کہ اس کا دل تیار نہ ہو. سارا معاملہ ہی دل کا ہے. سارا معاملہ ہی دل کا ہے اور دل اس وقت آمادہ ہوتا ہے جب رقیق ہو. رقیق القلب ہے کہ جو نمازی اچھا ہوتا ہے. رقیق القلب ہے جو روزہ دار اچھا ہوتا ہے. رقیق القلب ہے جو حاجی اچھا ہوتا ہے. دل تیار کرو. دل تیار کرنے کی زمین کو مجلس کہا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جس کا دل نرم ہوگا توجہ چاہوں گا وہ کسی کا دل دکھائے گا نہیں. لہذا الحمدللہ پوری دنیا میں سب سے اچھی تصویر حسینیوں کی ہے. آپ کے ہاں بہت ساری کمزوریاں پائی جاتی ہیں. ابھی کمزوریاں ہیں تب ان سے ہضم نہیں ہو رہا. اگر ساری خوبیاں جمع ہو جائے تو نہ جانے یہ میوزیم میں بھی نہیں ملیں گے. کیا بات ہے. الحمدللہ پوری دنیا میں جو حسینیوں کی تصویر ہے وہ سب سے اچھی ہے. سب سے اچھی ہے. بھائی یہ جا کے کہیں پھٹتے ہیں. یہ جا کر کہیں حملہ کرتے ہیں. یہ تو اپنا سارا غصہ حسین کی عزاداری کی صورت میں نکالتے ہیں. 120 جنازے پاکستان میں 1963 میں اٹھائے گئے. پہلا واقعہ پاکستان کا سانحہ ہے ٹھیڑی. پھر 1980 کے اندر گلگت کے اندر 82 جنازے اٹھائے گئے. پھر کوئٹہ کے اندر سب سے بڑا حادثہ ہوا جس میں 56 لوگ شہید ہوئے. اور پھر مسلسل ملک کے اندر کوئی 100 سے زیادہ سانحات. اور پھر اس کے علاوہ جو ٹارگٹ کلنگ مخصوص شخصیات کو ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگوں کو مار دیا گیا. مگر آپ نے جا کر کسی کی چڑیا ماری. آپ نے جا کے کسی کا شیشہ توڑا. آپ نے جا کے کسی کا بلب توڑا. آپ نے تو اتنے بڑے بڑے غم ٹھنڈک میں سردی میں مائنس درجے کی سردی میں جنازوں کو شاہراہوں پر چہراہوں پہ رکھ کر حسین کا ذکر کر کے اپنا غصہ حسین کے حوالے کر دیا. بتائیے آج وہ منہ چھپائے کرتے ہیں جنہوں نے ظلم کیا اور آپ سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں. کون سا جذبہ ہے وہ کون سی چیز ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے سانحات اور واقعات میں اس ملت کو یہاں تک پہنچا کر یہاں تک لے کر آئے. اور کون سا جذبہ ہے جو ملت آگے بڑھے گی؟ وہ ہے دل
اور قلب کی آمادگی. قلب آمادہ ہوتا ہے ذکر حسین سے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بہت کچھ کہنے کو تھا، میں یہاں گریز چاہوں گا کیونکہ اس سے زیادہ مصروف ترین شخصیت اور آپ سب چاہیں گے کچھ سمیت کے ہم نے سنے. ہمارے دلوں میں قبر حسین ہے. تاریخ تشیع تاریخ خون ہے. تاریخ تشیع تاریخ جانثاری ہے. میں اپنے جوانوں اور بچوں سے کہوں گا کہ اپنے فہم و فراست میں معاملہ فہمی میں اضافہ کرو. حالات عالمی سطح کے مد نظر رکھتے ہوئے ملکی معاملات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہم حسینی ہیں، رستہ بنا لیتے ہیں، کسی بیریئر کے زد میں آ کر رکتے نہیں ہیں. زید شہید مار دیے گئے، مدتوں ان کی لاش کو لٹکایا گیا. مختار ثقافی تنہا ہو گئے تھے. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جنازے کے ساتھ کیا ہوا؟ مثال ایک نہیں ہے، مگر قافلہ یہاں تک پہنچ گیا. یہ قافلہ آگے بڑھے گا. یہ اعضا ہمارے پاس امانت ہے، صاحب تک پہنچانی ہے. صاحب آج مجلس میں آئے ہیں اور اگر کہیں دور ہیں تو اپنے گریے کے ذریعے انہیں بلا لیجیے. صاحب زمان، صاحب فرش عزا، مورے سے ذکر حسین، وارے سے ذکر حسین، بلائیے مولا کو اپنے گریے کے ذریعے. وقت گزر جاتا ہے، وقت گزر جائے گا، مگر یہ نام محشر میں بھی جنت میں بھی ہر جگہ ہمیں سننے کو ملے گا. ایام فاطمیہ بے روایتیں گزر چکی اور ایک تاریخ کی آمد ہے. اس ماں کو سلام کر لیں جس نے کبھی محسن کو شہید ہوتے دیکھا، جس نے کبھی حسن مولا کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، جس نے کبھی حسین کو گھوڑے سے گرتے دیکھا. آیت اللہ مشکینی حرم حضرت معصومہ قوم میں مسائل پڑھ رہے تھے. اللہ کا ولی مجتہد، میں نے ان سے خود سنا ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ فرما رہے تھے کہ جب حسین گھوڑے سے گر رہے تھے تو جہاں گرنے لگتے تھے نا تو اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ. نہیں کہتے تھے نہیں، نہیں کہتے تھے نہیں. پھر جب دوسری طرف گرنے لگتے تھے تو وہاں اشارہ کر کے کہتے تھے نہیں. آیت اللہ مشکینی کہتے ہیں کہ حسین نہیں کہتے تھے مگر کون کیا دے رہا تھا. جب حسین کہتے تھے نہیں، کہتے ہیں ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو. کبھی نبی بڑھ کے کہتے تھے میری گود میں آ جاؤ، کبھی زہرا بڑھ کے کہتی تھی میری آغوش میں آ جاؤ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جب آپ ایسے بلند آواز سے مستربانہ گریہ کرتے ہیں مولا صادق دعا دیتے ہیں. مولا باقر ہاتھ اٹھا کے دعا دے رہے تھے جب مجلس میں ایسے رو رہے تھے. لہذا کبھی تکلف کر کے نہیں رویا کریں.
جناب زہرا کی شہادت کے ایام، میں اگر ان ایام کو ایک اور تعبیر سے یاد کروں تو یہ ایام مولا علی۔ مولا علی جوکم اللہ، مجھ سے میں مولا کی بارگاہ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک مرد کے لیے سب سے مشکل ہے، یعنی میں یوں کہہ لوں کہ بازوؤں پہ تیر کھانا آسان تھا، ساری مثالیں ترکی، سر پر حالت سجدہ میں ضربت کھانا آسان تھا، مگر زہرا پہ اٹھتا ہوا ہاتھ جس نے دروازے کو لات ماری، نام تو آپ کو پتا ہے، یہ نام میں لے سکتا ہوں، وہ نام ہے کنفوز۔ کنفوز، اس نے جلتے ہوئے دروازے کو لات ماری تھی اور جلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ گیا۔ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی مرثیہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس دروازے میں لوہے کی ایک کیل تھی، اس کیل نے سیدہ کا پہلو توڑ دیا۔ حضرت اللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ اگر پسلی ٹوٹ جائے نا، اگر پسلی ٹوٹ جائے تو یا جس کی پسلی ٹوٹی ہوئی ہوگی وہ میری بات کو مانے یا سمجھے گا، یا ڈاکٹر حضرات زیادہ محسوس کریں گے۔ جس کی پسلی ٹوٹ جائے، پسلی میں کوئی آپریٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کا آپریشن نہیں ہو سکتا، خود ہی وقت سے جڑے گی، پسلی خود ہی وقت سے جڑے گی، مگر جب تک جڑے گی نہیں اس وقت تک سانس لینے میں لگے گی۔ دشمن نے جس کی سانسوں کو محفوظ کر دیا، جب داد مار کے دروازہ گرایا تو سیدہ کا یہ عالم مولا اپنے احسان کے ساتھ تشریف فرمائے کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ کنفوز مالیات لے کے ٹیکس لے کر آیا، اور وہ ٹیکس وصول کرنے والا سب لگی بھی تھی، ایک شخص اپنا ٹیکس لے کر آتا۔ جب وہ ٹیکس وصول کرنے والے کے سامنے کنفوز اپنا پیسہ لے کر آیا، مالیات ٹیکس، تو اس نے اسے دیکھا تو کسی نے اشارہ کیا، اس نے کہا تم جاؤ، تم سے نہیں لینے۔ مولا زار و قطار ہونے لگا، مولا علی زار و قطار ہونے لگے۔ آپ کے ایک صحابی نے پوچھا مولا آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں معلوم ہے اس سے یہ مالیات کیوں معاف کی گئی؟ یہ سیدہ پہ لات اٹھانے کے لیے۔ تب جملہ ہو گیا، اللہ اجرکم اللہ، جو دروازے پہ لات اٹھائی تھی، کہا یہ کنفوز کو معاف کر دیا کہ اس دفعہ تم سے پیسے نہیں لیں گے، یہ تمہارا انعام ہے۔ اجرکم اللہ، آپ نے بہت کریا کر دیا، میرا دل کر رہا ہے کہ 2 منزلیں اور میرا ساتھ دیجیے۔ مجلس میں سربرائی چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، چھوٹے سے بچے کے سامنے اگر اس کی ماں کو ایک شخص کہتا ہے میں نے اپنی زوجہ کو غصے میں آ کر ایک تماچا مار دیا۔
دن کے بعد جب میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں مارا، تو میری زوجہ روتے ہوئے کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو آپ غصے میں قابو نہ پا رہے ہو